شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو اس عظیم کائنات کا خالق و مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کسی مسلمان کو کوئی قلبی تکلیف، کوئی جسمانی بیماری، کوئی دکھ اور غم پہنچتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ بھی اس کی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ روایت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ 1000 مہینے تک مشغول جہاد رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر رشک ہوا۔ اس پر سورہ قدر نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ باروایت مجاہد ایک اور واقعہ نقل کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جس کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت کرتا تھا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، سارا دن جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 ماہ اس نے اسی طرح گزار دیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت محمدیہ کی فضیلت سابقہ پر ثابت کر دی، جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے ایک ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 10 طاق راتوں میں سے ایک نہایت بابرکت رات ہے، جسے شب قدر یعنی قدر والی اور برکت والی رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کا بیان سورۃ القدر میں بیان فرمایا گیا ہے۔ بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں، ہر طرح کا امر خیر اور سلامتی لاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ زمان میں بھی رب العزت نے فرمایا، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اسی رات شروع ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بتدریج فرشتوں کے ذریعے وحی سے نازل ہوتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صاحب رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کوئی رات ہے۔ غالباً کسی معین رات کا تعین واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کیا گیا تاکہ لوگ شب قدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک رات پر اکتفا نہ کریں بلکہ مختلف راتوں میں اس کی تلاش جاری رکھیں اور عبادت کرتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو، اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے تاکہ اس رات متبرک کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیاں عطا کر دے۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ 21ویں کی شب کو 4 رکعت نماز 2 رکعت سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار تلاوت کر کے اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ یہ نماز بجا لانے سے اللہ تعالیٰ نمازی کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اگلے سال تک اس پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، بعد نماز درود و سلام اور استغفار کثرت سے کرے۔ رمضان المبارک کی 25ویں رات کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے بجا لائے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھی جائے، سلام کے بعد کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھا جائے اور 70 دفعہ استغفار پڑھیں۔ یہ نماز اور اعمال قبر کے عذاب سے نجات کے لیے افضل ترین درجہ رکھتی ہے۔ 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے اور سلام پھیر کر 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور 29 کی شب کو 4 رکعت نماز حسب معمول 2 سلام کے ساتھ پڑھی جائے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ علم نشرہ تلاوت کرے۔ یہ نماز واسطے کامل ایمان کے بہت فضیلت کی حامل ہے، اس لیے اس نماز میں خصوصاً خشوع و خضوع ہونا چاہیے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے۔
अलावा ज़ी कुरानी सूरतों की तलावत भी की जाए, जिनमें 25 की शब को सूरह फतह, 27 को सूरह हामीम और सूरह मुल्क, 29 की शब को 7 मरतबा सूरह वाक़िया तलावत करना फरावानी रिज़्क़ के लिए अक्सीर आज़म है। लैलतुल कद्र की कुछ निशानियां बाद अहदीस और कुछ सालिहीन के तजर्बात की रोशनी में मालूम होती हैं। यानी इस मखसूस रात में फरिश्तों के नज़ूल की वजह से एक खास किस्म की सुकूनियत महसूस होती है, दिलों पर रकत तारी होती है। इस रात की सुबह को जब सूरज निकलता है तो 14वीं के चांद की तरह बगैर किरणों का होता है। इस रात ज्यादा सर्दी या गर्मी का एहसास नहीं होता, बल्कि मोतदिल होती है। ये रात खुली और रोशन होती है। इस रात आसमान के तारे हस्बे मामूल टूटकर इधर उधर नहीं जाते। बहरहाल नमाजी को इस रात में मामूल से ज्यादा राहत हासिल होती है और एक वजदान की सी कैफियत छाई रहती है। MTS उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मजीद नई स्टोरीज और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।